واسط ایک شہر ہے عراق کا، اور اس کا ایک گاؤں ہے، بستی ہے، جس کا نام ہے داوردان۔ قرآن پاک میں اس کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عراق کے شہر میں طاعون کی وبا بھیج دی۔ جب طاعون ہر طرف پھیل گیا شہر میں، لوگ مرنے شروع ہو گئے، تو یہ گاؤں کے لوگ جو تھے یا یہ بستی کے لوگ جو تھے، یہ بہت بڑا علاقہ، بہت بڑی بستی تھی، تو یہ لوگ سارے 70,000 ٹوٹل یہ لوگ تھے۔ ان سب نے مل کر یہ ارادہ کیا، میٹنگ کی کہ لوگ دڑا دڑ مر رہے ہیں، طاعون سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو ان سب نے یہ میٹنگ کی کہ ہم سارے کے سارے یہاں سے چلے جائیں، ہجرت کر کے چلے جائیں۔ فرمایا یہ سارے لوگ، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے کہ یہ 70,000 لوگ ایک جنگل میں دور چلے گئے، اور اس میں جا کر انہوں نے اپنا جو ہے بسیرا کر لیا، رہنے لگے۔ تو کچھ وقت گزرا، وہ 70,000 لوگ جب وہاں چلے گئے تو کچھ دن ہی رہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موتو، وہ سارے کے سارے مر گئے فوراً، بس۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تری الی الذین خرجوا، اے میرے حبیب کیا ان لوگوں کو دیکھا نہیں آپ نے جو خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، اور وہ تو ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے وہ نکلے تھے۔ فقال لهم اللہ موتو، فقال لهم اللہ موتو، اللہ نے فرمایا مر جاؤ، بس۔ تو وہ سارے کے سارے مر گئے۔ ثم احیاہم، تو پھر وہ زندہ ہو گئے۔ ثم احیاہم، یہ حضرت حزقیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے نبی، حضرت حزقیل علیہ السلام، جن کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، یہ نبی ہے اللہ کے۔ جب ان کا گزر ہوا وہاں سے، جو لوگ جو 70,000 مرے ہوئے تھے، ان کی بدبو اتنی زیادہ تھی کہ ارد گرد کے جو دیہات تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، وہ تلاش کرتے کرتے جنگل میں آئے، اس جگہ پر آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ بدبو اس جگہ سے آ رہی ہے، تو دیکھا یہ سارے 70,000 لوگ مر گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو دفن کیسے کیا جائے، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ تو انہوں نے ان کے ارد گرد ایک جنگلہ سا لگا دیا، ایک باڑ کر دی، ایک دیوار بنا دی کہ ان کو جو ہے کوئی جنگلی جانور نہ کھائیں یا ان کی حفاظت رہے۔ انہوں نے دفن نہ کیا کہ ہم تو اتنے ساروں کو دفن کر نہیں سکتے، 70,000 قبریں کیسے کھودیں ہم۔ جب انہوں نے وہاں پر باڑ لگا دی تو حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا۔ جب گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو موت کی ڈر کی وجہ سے یہاں پر آئے تھے اور فوراً مر گئے ایک حکم سے، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا موتو، مر جاؤ۔ تو جب مر گئے تو حضرت حزقیل علیہ السلام بہت افسوس اور رو رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ تو زندہ کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہی زندہ کر سکتا ہے، یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ تو زندہ کر دے، یہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں اور تیری عبادت کریں اور تیرا شکر ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی تم کہہ دو ان کو کہو، یہ گلی سڑی ہوئی جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو کہو کہ زندہ ہو جائیں۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو آپ نے ان کو سب کو کہا کہ زندہ ہو جاؤ۔ وہ ساری کی ساری ہڈیاں جو تھیں، وہ گلی سڑی لاشیں جو تھیں، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہوتی آپ کے سامنے، وہ سارے ان کے بدن جو گلے ہوئے تھے، بدبودار تھے، وہ درست ہو گئے۔ اور پھر آپ نے پھر کہا زندہ ہو جاؤ، ان میں سب میں جان آ گئی اور وہ حرکت کرنے شروع ہو گئے۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہوئے تھے،
یہ واقعہ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 243 میں لکھا ہوا ہے۔ فرمایا جب ثم احیاہم، جب پھر ہم نے ان کو احیاہم زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، اللہ بڑا کرم کرتا ہے اپنے بندوں پر، لوگوں پر۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اللہ کا تو شکر بھی نہیں ادا کرتے اکثر لوگ۔ اس آیت مبارکہ سے، اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ اپنا قانون قدرت تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ کے جو مردے ہیں وہ قیامت کو زندہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں جن کو چاہے اپنے نبی کی دعاؤں سے زندہ کر دیتا ہے، اور وہ سارے 70,000 لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے اور پھر کافی عرصہ تک اپنی اپنی زندگی گزارتے رہے، بچے پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے اپنے کاروبار کیے اور پھر آہستہ آہستہ دنیا سے دوبارہ گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو زندہ کرے گا۔